السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ اور جب سے یہ حامد میر کا معاملہ شروع ہوا ہے، صحافتی تنظیمیں اور بعض صحافی دوست بعض دوستوں کے حوالے سے یہ رائے قائم کرنے لگے ہیں کہ وہ شاید آزادی اظہار رائے کے خلاف ہو گئے ہیں یا وہ میڈیا کی آزادی کو جو ہے وہ پسند نہیں کر رہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہم اگر آئین کے آرٹیکل 19 کا جائزہ لیں اور ہم اگر دیکھیں تو اس میں کیا کہا گیا ہے وہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 1973 کے جو آئین کے آرٹیکل 19 ہے اس میں آزادی صحافت کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور اس حوالے سے ہم یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ سب کچھ جو بھی ہے وہ آئین کے تحت ہی کیا جا رہا ہے اور صحافی سارے جو ہیں وہ ایک مناسب اقدار کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس نے 10 دسمبر 1948 کو جو ہے انسانی حقوق کا عالمی منظور کر کے اس کا باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا، اور تمام رکن ممالک سے اپیل کی کہ وہ اپنے عوام کو بلا امتیاز اس منشور میں دیے گئے تمام حقوق کی حفاظت کریں۔ یہ منشور 30 دفعات پر مشتمل ہے، جس کی دفعہ 19 میں آزادی صحافت کی بات کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہر فرد کو اظہار رائے کی آزادی ہے اور وہ اس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ پاکستان نے انسانی حقوق کے اعلان نامہ پر 10 دسمبر 1948 کو دستخط کیے تھے۔ مزید برآں 1956، 1962 اور 1973 کے آئین میں بھی آزادی صحافت اور آزادی اظہار کے بنیادی حق کی ضمانت دی گئی ہے۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت کے کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا، اور پریس کو بھی آزادی حاصل ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہر دور میں آزادی صحافت پر قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور اس حوالے سے کبھی صحافیوں کو پکڑا گیا ہے، کبھی جو ہے ان کو سزائیں بھی دی گئی ہیں، گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ آمرانہ طور ہو یا حکومت جمہوری ہو، حکومت آواز حق کو دبانے اور سچ کا گلا گھونٹنے کے لیے صحافیوں کا استحصال ضرور کرتی ہے۔ تاہم اب جو معاملات چل رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ جو حامد میر کا معاملہ ہے کیا وہ بھی اسی کے اس میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ آرٹیکل 19 آزادی صحافت کی آئینی ضمانت تو دیتا ہے، لیکن ساتھ اس میں کچھ قدغن بھی لگائی گئی ہیں، اور پوری طرح صحافت کو آزادی دینے کی بجائے اسے پابندیوں میں ایک لحاظ سے جکڑا بھی گیا ہے کہ آپ ظاہری بات ہے جو قومی ادارے ہیں جیسے فوج ہے، عدلیہ ہے، اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے ورنہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور اسی طرح یہ معاملات جو ہیں آئین کے آرٹیکل کی راہ میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو آج بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو بعض پریشر گروپ بھی ہیں جو اس آرٹیکل پر عمل درآمد نہیں ہونے دیتے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو ملٹی نیشنل جو کمپنی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ رکاوٹ ہیں، اور وہ بھی نہیں چاہتی کہ پریس آزاد ہو، کیونکہ وہ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ بعض صحافیوں کے نزدیک یہ رائے ہے کہ اگر ایک صحافی کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، میرے خلاف تو نہیں ہو رہی نا، میں تو بچا ہوا ہوں، اگر کوئی مارا گیا ہے تو مجھے کیا۔ ایسی بات نہیں، ہم تمام صحافیوں کو ایک ساتھ کھڑے ہو کر ایسے تمام معاملات کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جو ہماری میڈیا کی آزادی کو قدغن لگا رہے ہوں۔ تاہم جہاں بات آئی ہے قومی اداروں کے خلاف بات کرنے کی، تو اس حوالے سے بھی ہم صحافیوں کو بھی سوچنا ہے
کہ ہمیں ایسا کوئی رد عمل نہیں دینا چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آزادی اظہار رائے لوگ ہمارا سلب کرنا شروع کر دیں، حکومتیں یا ادارے سلب کریں۔ مجھے اکبر الہ آبادی کا بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے، انہوں نے پابندی صحافت کے حوالے سے بڑا زبردست خاکہ کھینچا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نہیں کر رہا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں تو خالی ہاتھ چلا رہا ہوں، خبریں لکھ رہا ہوں، بنا رہا ہوں، کچھ بھی لکھ رہا ہوں، مگر اصل تو مزہ مالکان لے رہے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور انہی کا مضمون ہے، انہی کا کاغذ ہے، قلم بھی انہی کا ہے، دواد بھی انہی کی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے صحافی دوستوں کو بھی یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم آئین پاکستان کے پابند بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم فقط جو ہے صحافی ہیں تو ہم شتر بے مہار ہیں۔ حامد میر صاحب قابل عزت قابل احترام ہیں، مگر اگر وہ بھی اپنے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اچھی کام نہیں کرتے۔ اور جہاں اس قانون کی پابندی اس لیے بھی آئین اور قانون کی پابندی اس لیے لاگو کی گئی ہے تاکہ معاشرے میں جو معاملات ہیں وہ سموتھ طریقے سے چل سکیں اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ بہت سارے ماضی میں بھی واقعات ہوئے جب صحافیوں کے ساتھ جو ہے کچھ معاملات ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ ان کا بھی حصہ تھا۔ اور یقین کریں مجھے 21 سال جو ہے تقریباً میں نے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کی ہے، مجھے تو کبھی کہیں سے کوئی آڑ، کوئی کسی قسم کی کوئی دھمکی، کوئی ایسی چیز موصول نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحافت کی ہے، ہم نے خبریں دی ہیں سپریم کورٹ میں۔ یقین کریں ایسی ایسی خبریں بھی دی ہیں جس میں جنگ ایکسپریس خبریں، ڈان، بڑے بڑے انگریزی اخبار بھی ان کو لگاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ الحمدللہ وہ میں نے INP نیوز ایجنسی اور آن لائن نیوز ایجنسی سے خبریں دی تھیں، اس میں ریمارکس تھے ججز کے، وہ فوج کے خلاف بھی تھے، قومی اداروں کے خلاف بھی تھے، مگر وہ کسی مناسب معاملات کے تحت تھے اور وہ لیڈ سپر لیڈ چھپتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود میرے خلاف کوئی بات نہیں آئی۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے کوئی اپنی بات نہیں کی۔ ہمارا کام خبر دینا ہے، ہمارا کام اس چیز کا پارٹی بننا نہیں ہے۔ حامد میر صاحب قابل احترام ہیں، اسد طور قابل احترام ہے۔ یہ ٹھیک ہے اگر کچھ بھی ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو دھمکیاں ملتی ہیں، ان کے خلاف کوئی ایسا کوئی ریئیکشن آتا ہے کہیں سے بھی، تو آئین اور قانون کے راستے کھلے ہیں، پہلے ان کو وہ راستہ اپنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کھلے عام جو ہے اس طریقے سے اپنے اداروں کو جو ہے وہ بدنام کریں۔ صحافی دوست بھی اپنی اپنی رائے آزادانہ رکھتے ہیں، اور ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ سبسکرائب کر رکھا تھا، بھائی اس لیے وہ ختم کرنے لگا ہوں کہ آپ نے حامد میر کی مخالفت کیوں کی ہے۔ میں نے کہا یار میں نے حامد میر کی مخالفت نہیں کی، میں نے ان کے اس گفتگو کے انداز کی مخالفت کی ہے کہ کسی صحافی کو آئین پاکستان یا کسی طریقے سے کوئی شتر بے مہار آزادی نہیں دی گئی ہے کہ وہ جو چاہے کہتا رہے اپنے اداروں کے حوالے سے اور دشمن اس سے خوش ہوتے رہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ مناسب انداز سے اپنے قلم سے آپ اپنے پروگراموں کے ذریعے بہت زیادہ تنقید بھی کرتے رہے ہیں، فوج پہ بھی کرتے رہے ہیں، مشرف پہ بھی آپ نے کی ہے، آپ نے ہر طریقے سے باتیں کی ہیں، مگر یہ جو انداز ہے اس طرح براہ راست فوج کو اور اپنے قومی اداروں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اور باقی ہم آزادی اظہار رائے کے خلاف نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج اتنے چینلز ہیں اور اتنے اخبارات ہیں، ورنہ شاید نہ ہوتے، مگر ہم پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا ہے شریعت میں بھی اور اسلامی تعلیمات میں بھی کہ فاسق کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے کہ اس سے کوئی خبر ملی، کوئی بات ملی، اس نے بغیر تحقیق کے آگے منتقل کر دی۔ اب ہمارا تحقیق کرنا فرض بنتا ہے، کوئی بھی بات ہو تو آپ بھی سوچیے، ہم بھی سوچتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوئے، ہم فقط جو ہے آزادی اظہار رائے کی ضرور بات کر رہے ہیں، مگر کسی شخصیت کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، چینل دیکھتے رہیے، دوستوں کو بھی شیئر کیجیے، بہت شکریہ۔